بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الدخان، اس کی 7 آیات مبارکہ کا ترجمہ ہم نے پچھلے درس میں کیا تھا۔ اس کو ذرا دہراتے ہیں اور اس میں چند باتیں جو رہتی ہیں ان کو ذکر کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں جو کئی صورتوں کے شروع میں ہیں۔ خاص طور پر یہ حامیم کے الفاظ 7 صورتوں کے شروع میں جو مسلسل ہیں، اس سے پہلے جو ہیں 4 گزر چکی ہیں، اور ایک یہ دخان ہے، 5ویں 6ٹھی الجاسیہ ہے، اور 7ویں الاحقاف۔ یہ 7 صورتوں کے شروع میں حامیم کے الفاظ آئے ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے بیان کرنے والی کتاب کی، یعنی قرآن پاک کی۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو اتارا ہے، فی لیلۃ مبارکۃ، اور اتارا ہے برکت والی رات میں۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے، خبردار کرنے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے ہر عام معاملہ۔ اہم معاملات کے فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ امرا من عندنا، معاملات ہماری طرف سے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ رحمتا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے رحمت۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ یہاں تک یہ 7 آیات ہیں جن کا ترجمہ ہم نے پچھلے ہفتے کیا تھا۔ اس میں لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات، اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہی لیلۃ القدر ہے جو ماہ رمضان المبارک میں آتی ہے، کیونکہ سورۃ القدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں، قدر کی رات میں اتارا۔ یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، تو ایک ہی رات کو لیلۃ القدر اور لیلۃ مبارکہ کے الفاظ سے ارشاد فرمایا۔ تو اکثر مفسرین کا یہی نظریہ ہے کہ وہی مراد ہے، لیکن آگے جو ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں اہم معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ وہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے جس میں وہ فیصلے فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں آئندہ سال کے۔ تو اس لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد نصف شعبان کی رات ہے، 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ گزشتہ ہفتے اس پہ تفصیل سے گفتگو ہوئی سی۔ اتفاق سے وہ رات جو تھی، وہ رات بھی وہی 15 شعبان کی رات تھی۔ تو اس کے بارے میں جو مضمون احادیث مبارکہ میں اور مفسرین کرام نے جو لکھا اس کو بیان کیا گیا تھا
ایک بات اس کے ضمن میں اور جو ہے وہ پچھلے ہفتے بیان نہیں ہوئی، اس کو بیان کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ 15 شعبان المعظم کی یہ رات جو ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت عامہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت اور بخشش فرماتا ہے۔ اعلان عام ہوتا ہے کوئی مانگنے والا اس کو دیا جائے، کوئی بخشش مانگتا ہے اس کو دیا جائے۔ لیکن فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی، یعنی کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے وہ لوگ، ان گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے کہ ان کو اس رات میں بخشا جائے۔ تو احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ اس کی تفصیل بیان ہوئی کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کی مغفرت اور بخشش اس رات میں نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی چیز تو ہے شرک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو اب قرآن پاک میں شرک بول کے کفر بھی مراد لیا گیا ہے۔ 5ویں سپارے میں 2 جگہ یہ آیت آئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اس کے علاوہ جو ہے، اس سے کم جو ہے، اس کو میں سے جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ تو اب شرک سے مراد کفر ہے، کیونکہ شرک کفر کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ کفر کی بہت سی قسمیں ہیں، کافر بہت طرح کے ہیں، ان میں سے ایک قسم مشرکین کی ہے کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ کوئی لکڑی، پتھر اور سونے چاندی کا بنا ہوا بت، اس کی پوجا کرتا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی جانوروں کی پوجا کرتا ہے، مثلا گائے، بندر، سانپ، شیر۔ اسی طرح کہیں انسانوں کی پوجا و پرستش ہوتی ہے۔ نمرود اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، فرعون اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ زندہ انسان ہو، مردہ انسان ہو، کہیں قبر کو سجدہ کیا جائے، قبر کی عبادت کی جائے، جو بھی ہے یہ شرک ہے۔ اب شرک کفر کی ایک قسم ہے، اس کے علاوہ بھی کفار ہیں، جس طرح اب یہودی اور عیسائی، جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار ہیں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہونے کے دعوے دار ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، خود بخود ہی جہان بن گیا اور خود بخود ہی چل رہا ہے، وہ کسی چیز کی پوجا و پرستش نہیں کرتے۔ اب ان کو مشرک نہیں کہہ سکتے۔ مشرک تو وہ ہے کہ جو کسی نہ کسی انداز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا و پرستش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ تو ہوا مشرک۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، کافر، تو وہ بھی ہے۔ تو اب یہاں شرک سے مراد کفر ہے، تو اس کو کہتے ہیں جز بول کر کل مراد لینا، کہ کفر کی بہت سی قسموں میں سے ایک قسم شرک بھی ہے، تو شرک بول کر کفر مراد لیا، جز بول کر کل مراد لیا۔ تو ایک کفر کی قسم شرک کو، یعنی چونکہ اس وقت عرب کے اندر جو سب سے پہلے مخاطب تھے وہ مشرک تھے، جن کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، وہ مشرک تھے، کہ وہ کسی نہ کسی انداز میں اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، بیت اللہ کو کہتے کہ اللہ کا گھر ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بتوں کو بھی پوجتے تھے کہ خانہ کعبہ میں 360 بت انہوں نے سجا کے رکھے ہوئے تھے، اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ ان بتوں کی بھی پوجا و پرستش کی جاتی تھی۔ تو اس طرح وہ مشرک تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کسی نہ کسی انداز میں مانتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ بتوں کو مانتے تھے، ان کی بھی پوجا و پرستش کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو اس لیے شرک کی برائی ہر جگہ عام جو ہے وہ بیان ہوئی۔ تو شرک سے مراد ہر طرح کا کفر ہے، چاہے کوئی بتوں کو پوجا کرتا ہے، چاہے کوئی اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ بھی کافر ہے۔ اور یہاں شرک سے مراد عام کفر ہے کہ کوئی بھی کافر ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی، چاہے کوئی کافر اس رات میں وہ یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا رہے اور کچھ بھی کرتا رہے، اپنے انداز میں عبادت بھی کرے، لیکن جب تک وہ کفر، چاہے شرک ہو یا کسی طرح کا بھی کفر ہو، اس سے توبہ کر کے صدقے دل سے جب تک اسلام قبول نہیں کرتا، اس وقت تک اس کی مغفرت اور بخشش نہیں ہے۔ کہ مغفرت اور بخشش کے لیے سب سے بنیادی شرط ہی ایمان ہے۔ جب ایمان درست ہوگا، ایمان کمپلیٹ ہوگا، ایمان مکمل ہوگا، اس وقت پھر آگے بخشش کا جو پروسیس وہ شروع ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہے شرک، کہ مشرک یعنی کافر کی عبادت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مغفرت اور بخشش مانگے گا ہی نہیں۔ لیکن اگر کوئی مثلاً ایسا ہے کہ اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتا ہے، اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کے عقائد وہ مسلمانوں والے نہیں، اس میں سے کسی بنیادی چیز کا انکار کرتا ہے، بد عقیدہ ہے، اور اس کی بد عقیدگی حد کفر تک پہنچی ہوئی ہے، تو ایسا شخص اگر اس رات میں رو کر، گڑ گڑا کر، تڑپ کر، پھڑ کر، جس طرح بھی مانگتا رہے، چونکہ اس کا ایمان درست نہیں ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ بخشش کے لیے سب سے بنیادی شرط ہی ایمان کا درست ہونا اور مکمل ہونا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مشرک یعنی کافر کسی طرح کا بھی ہو، اس کی بخشش اس رات میں نہیں ہوگی۔ اسی طرح بدکاری کرنے والا اور ناحق قتل کرنے والا، چونکہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، تو ایسے گناہ کرنے والا، اب کفر اور شرک تو ہر گناہ کی جڑ اور اصل ہے کہ کفر کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کار آمد ہی نہیں ہے، فائدہ مند ہی نہیں ہے۔ کافر چاہے کتنی بھی نیکیاں کرے دنیا میں تو اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا، آخرت کے لیے اس کی کوئی نیکی جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد پھر آگے بدکاری اور ناحق قتل وغیرہ، یہ بھی ایسے جرم ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں بھی ان لوگوں کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی۔ اب قرآن پاک میں بھی ان تینوں چیزوں کو ایک ہی آیت میں بیان کیا۔ سورۃ الفرقان میں فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یعنی مومنوں کی کیا نشانی بیان کی کہ وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک نہیں کرتے، کسی اور کو معبود نہیں ٹھہراتے، کسی اور کی پوجا و پرستش نہیں کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت دی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے، اس کو وہ قتل نہیں کرتے۔ یعنی جس کو ڈگنیٹی حاصل ہے، جس کی جان محفوظ ہے، اس کو وہ قتل نہیں کرتے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ اب حق کیا ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ناحق کسی کو قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، یا
کوئی آدمی اگر دین اسلام سے پھرتا ہے اور اس کو سمجھانے کے باوجود بھی وہ واپس اسلام میں نہیں آتا تو اسلامی سلطنت کے اندر اس کی سزا بھی قتل ہے۔ اسی طرح جو بدکاری کرنے والا ہے، اور پہلے تو ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہے پھر بدکاری کرتا ہے تو اسلامی سلطنت میں اس کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ تو لیکن یہ ہر آدمی کا رائٹ نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کھڑا ہو اور وہ اپنے طور پر ان سزاؤں کو نافذ کرنا۔ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، عدالت کا کام ہے کہ اسلامی عدالت ہوگی، وہ فیصلہ کرے گی کسی کے قتل کا، اور گورنمنٹ اس پہ عمل درآمد کرے گی۔ کسی آدمی، کوئی انڈیویجول فرد، اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور وہ ان کو سزاؤں کو نافذ کرنا شروع کر دے۔ تو بہرحال ناحق قتل جو ہے، فرمایا کہ مومن کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور بدکاری بھی نہیں کرتے۔ تو ان تینوں چیزوں کو ایک ہی آیت کے اندر بیان کیا گیا۔ تو یہی تین چیزیں اس ایک حدیث نے بلکہ احادیث مبارکہ جو شب برات کی فضیلت کے اندر جو احادیث مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ان میں پہلی یہ تین چیزیں بیان ہوئیں کہ شرک کرنے والا یعنی کافر، اور بدکاری کرنے والا اور ناحق قتل کرنے والا، ان کی بھی اس رات میں جو ہے بخشش نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم کسی کو اللہ کا شریک قرار دو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، اور پھر بھی تم اس کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے اندر شریک کرو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو اس خوف سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ یعنی اس دور میں بھی خاص طور پر بیٹیوں کو قتل کیا جاتا تھا، تو فرمایا کہ یہ بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کون سا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدکاری کرنا، اور خاص طور پر اس میں یہ ذکر کیا کہ اپنے پڑوس، یعنی جہاں پہ ایک تو پڑوسیوں کے حقوق ہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، تو اگر کوئی اپنے پڑوس یعنی ہمسایوں میں یہ بدکاری کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا، کیونکہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے پیارے محبوب نے، اسلام نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ انسان ان کی عزت کے درپے ہو اور وہاں بدکاری کرے۔ تو فرمایا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح حضرت ناحق قتل کرنے کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جہاد کے لیے روانہ کیا، ایک لشکر دے کر۔ فرماتے ہیں کہ صبح صبح ہم گئے، وہاں پہ ہم نے ان لوگوں پہ حملہ کیا۔ فرماتے ہیں میرے ساتھ ایک اور انصاری بھی تھا، ہمارا مقابلہ ہوا، ہم نے ان پہ غلبہ حاصل کر لیا۔ تو ایک شخص اس سے ہمارا مقابلہ ہوا، جب ہم نے اس پہ غلبہ حاصل کر لیا تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے کلمہ پڑھا تو میرے ساتھ جو تھا انصاری، میرا ساتھی، وہ تو رک گیا۔ میں نے اس کو نیزہ گھونپ دیا اور اس کو قتل کر دیا کہ یہ اب موت سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ پہلے تو مقابلہ کر رہا تھا، اب جب دیکھا کہ مغلوب ہو گیا ہے تو اب یہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے طور پر یہ خیال کیا کہ یہ موت سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا۔
فرماتے ہیں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو کسی طرح حضور کو بھی یہ خبر پہنچی کہ اس طرح ایک شخص جو کہ کلمہ پڑھ رہا تھا، حضرت اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کو قتل کیا جب کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ یعنی کلمہ پڑھ رہا تھا، پھر بھی تم نے اس کو قتل کر دیا۔ تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ دل میں کیا ہے؟ دل کے حالات تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، ہم تو ظاہر پہ حکم لگانے والے ہیں۔ تمہارا مقصد ان لوگوں کو صرف قتل کرنا نہیں تھا۔ اسلام کی جنگ اور جہاد جو ہے وہ لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں ہوتی ہے بلکہ لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اگر وہ راہ راست پہ آ گیا تھا، درست راستے پہ آ گیا تھا، کلمہ پڑھ رہا تھا، تو جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ تمہیں ان کو قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا بلکہ ان کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے۔ اگر وہ صحیح راستے پہ نہیں آتے، آگے سے لڑتے ہیں، تو پھر اسلام کی لڑائی تو حق کے لیے ہوتی ہے۔ تو تمہارا مقصد ان کو قتل کرنا نہیں تھا، تمہارا مقصد ان کو صحیح راستے پہ لانا تھا۔ جب وہ آ گیا کلمہ پڑھ رہا ہے، اب اس کے دل میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بظاہر جب کلمہ پڑھ رہا ہے تو وہ مسلمان ہے، تو تم اس کو قتل نہیں کر سکتے تھے۔ بار بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ حضرت اسامہ بن زید کو اس کا بہت زیادہ دکھ ہوا۔ تو اب یہ ایسے یعنی گناہ ہیں کہ جن کی بخشش حضور نے فرمایا کہ اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک گناہ ہے، فرمایا کینہ رکھنے والا، دوسرے مسلمانوں کے لیے دل کے اندر بغض، حسد اور نفرت رکھنے والا، اس کی اس رات میں بھی جو ہے وہ مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی، کیونکہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے اپنے دل کے اندر ہمدردی، محبت، پیار کے جذبات رکھیں۔ تو کینہ رکھنے والا فرمایا اس کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندہ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ یہاں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ شرک بولا جاتا ہے، لیکن مراد صرف شرک نہیں بلکہ کفر کی ہر قسم مراد ہوتی ہے، کہ کفر کی بہت سی اقسام میں سے شرک ایک قسم ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، ما سوا اس شخص کے جو اپنے بھائی کے خلاف اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہو، یعنی اس کے خلاف حسد، بغض رکھتا ہو۔ پس کہا جائے گا کہ ان دونوں کو ٹھہراؤ حتیٰ کہ یہ ایک دوسرے سے صلح کر لیں۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ اسی طرح دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے نیک بندوں کی، انصار مدینہ کی یہ ایک صفت بیان ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ اس طرح دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا رب ذوالجلال ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کا کینہ، بغض اس کو نہ رکھ، یعنی اس کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ تو کینہ مسلمانوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے دلوں میں حسد اور کینہ رکھنا، یہ بھی ایسی یعنی ایک برائی، ایسا گناہ ہے کہ فرمایا کہ شب برات کی اس برکت والی رات میں بھی
اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے 3 دن یہ فرمایا، اب تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا۔ پھر ایک شخص آیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو اپنا مہمان بنایا، سو وہ 3 دن ان کے پاس رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے عمل کو دیکھتے رہے، یعنی 3 دن تک جو حضور فرماتے رہے کہ جنتی تمہارے پاس آئے گا، تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے لیے جنتی ہونے کا اعلان ہوا، اس کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا۔ 3 دن تک حضور فرماتے رہے کہ ایک جنتی آ رہا ہے، تو وہ دیکھتے رہے کہ کون سا عمل، تو انہوں نے اپنے گھر میں اس کا کوئی خاص بڑا عمل نہ دیکھا کہ جس کی وجہ سے وہ فیصلہ کر سکیں کہ ہاں یہ عمل اس کا ہے جس کی وجہ سے اس کو جنتی کہا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اس شخص سے پوچھا، اس نے کہا واقعہ اس طرح ہے، مگر میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف بغض یا کینہ نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اسی وجہ سے یہ شخص اس مرتبہ کو پہنچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ مرتبہ دیا ہے کہ حضور نے اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا کہ کسی کے خلاف بغض اور کینہ یہ اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی سے یہ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، لوگوں میں سے کون سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ہر وہ شخص جس کا دل محموم ہو اور اس کی زبان صادق ہو، یعنی دل نرم ہو اور زبان سچی ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، زبان صادق ہو اس کا معنی تو ہم جانتے ہیں، یعنی زبان سچی ہو، سچ بولتا ہو، اس کو تو ہم جانتے ہیں، دل کے محموم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ دل ہے جو بالکل صاف اور اجلا ہو، اس میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی سرکشی نہ ہو، کینہ نہ ہو اور حسد نہ ہو۔ کینہ اور حسد نہ ہو، سرکشی نہ ہو، یعنی تکبر اور غرور نہ ہو، گناہ نہ ہو، صاف ستھرا دل ہو، یہ محموم ہوتا ہے۔ تو فرمایا محموم دل والا اور سچی زبان والا وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ کینہ اور بغض اور حسد، فرمایا کہ یہ بھی ایسی برائی ہے کہ اس برکت والی رات میں بھی کینہ رکھنے والوں کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی۔ اس کے آگے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا وہ بھی اس برکت والی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اس کو نہیں ملتی اس رات میں، کیونکہ دیکھیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار حکم دیا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد اس چیز کا حکم دیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، صرف میری عبادت کرو، اور اس کے ساتھ معاً والدین کے ساتھ احسان، نیکی، اچھا برتاؤ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ اسی بات سے اس کی اہمیت کا اندازہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت میں پڑھنا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ نماز اپنے وقت میں پڑھنا یہ سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا عمل ہے، محبوب عمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، یعنی اس کے بعد دوسرا درجہ اس کا، نماز کے فوراً بعد فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا پھر کون سا عمل ہے؟
آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں آپ نے مجھے یہ احکام بیان فرمایا، اگر میں اور پوچھتا تو آپ حضور آگے اور ارشاد فرماتے، لیکن یہیں تک ہی انہوں نے پوچھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے یا لعنت کرے، اپنے ماں باپ کو گالی دے یا لعنت کرے۔ کہا گیا یا رسول اللہ کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ پر بھی لعنت کرے گا؟ اب یہ اس زمانے میں تو کوئی ایک تصور نہیں تھا، کنسیپٹ نہیں تھا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا یا برا بلا کہے گا یا لعنت کرے گا۔ آج کا دور ایسا بھی آ گیا ہے کہ کھلے عام کئی لوگ ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بلا کہتے ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی اپنے ماں باپ پر بھی لعنت کرے گا؟ فرمایا ایک شخص دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دے گا اور وہ دوسرا شخص اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا اس نے اس طرح ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹلی اپنے ماں باپ کو گالی دی کہ کسی کے ماں باپ کو برا بلا کہا، اس نے اس کے ماں باپ کو برا بلا کہا۔ تو یعنی یہ اس طرح بھی منع ہے کہ کسی دوسرے کے ماں باپ کو برا بلا کہا جائے اور پھر وہ اس کے ماں باپ کو برا بلا کہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ منع فرما دیا۔ اور بھی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں جہاد کروں؟ آپ نے پوچھا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تم ان کی خدمت میں جہاد کرو، یعنی جاؤ ان کی جا کے خدمت کرو، تمہارے لیے یہی جہاد ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں جہاد کا اور اللہ کی راہ میں لڑنے کا ثواب جو ہے وہی تمہیں وہیں پہ عطا فرما دے گا۔ اسی طرح ایک اور سے ابھی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جاہمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے پوچھا کیا تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر اس کو لازم رہو، یعنی اس کے پاس رہو، کیونکہ جنت اس کے پیروں کے پاس ہے۔ یعنی تم جہاد پہ جانا چاہتے ہو کس لیے؟ جنت کے حصول کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے، اور جہاد میں جاؤ گے وہاں پہ جان کو بھی خطرہ ہے کہ جہاں تلواریں چلیں گی اور نیزے برسیں گے، تیروں کی بارش ہوگی، تو وہاں جان کو بھی خطرہ ہے۔ تو تم جان ہتھیلی پہ رکھ کے سر پہ کفن باندھ کے جہاد پہ جا رہے ہو، جنت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو اور ثواب حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو یہ تو تمہیں گھر میں مل جائے گا، تمہارے گھر میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں تمہارے لیے۔ جنت تمہاری ماں کے پاؤں قدموں کے پاس، یعنی اس کی خدمت کرو گے تو تمہیں جنت مل جائے گی۔ پھر وہ دوبارہ کسی اور وقت پھر کسی وقت گئے تو ہر وقت موقع پہ حضور نے یہی فرمایا بھئی تم اپنی ماں کی خدمت کرو، وہی تمہارے لیے جنت ہے، وہی سے جو تمہارا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے تم یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہو، وہ سب تمہیں وہیں سے مل جائے گا۔ تو اب یہ یعنی شرک، یعنی ہر قسم کا کفر، بدکاری، قتل ناحق، کینہ، بغض اور والدین کی نافرمانی، یہ ایسے گناہ ہیں کہ ان کا گناہوں کا کرنے والا وہ جس طرح کہ پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا کہ شب برات برکت والی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت عامہ ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں کے جو کرنے والے ان کی اس رات میں بھی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح آگے فرمایا قطع رحم۔ اب یہ مضمون پہلے بھی
بار بار بیان ہوا ہے کہ صلہ رحمی ہوتا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اس کے مقابلے میں قطع رحمی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو قطع رحمی کرنے والا فرمایا یہ اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش سے محروم رہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی یہ صفت بیان کی، یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ ان کو کاٹتے ہیں۔ تو یہ کفار کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا۔ یہ 13واں سپارہ ہے اور سورۃ الرعد، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان کی کہ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ان کو جوڑتے ہیں۔ یہ اس کی آیت نمبر 21 ہے، اور اس کے آگے پھر اس کے مقابلے میں فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون، آیت نمبر 25، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ یعنی اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کی صفت یہ بیان ہوئی کہ یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو وہ جوڑتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو بدکار لوگ ہیں ان کی یہ صفت بیان ہوئی کہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو وہ کاٹتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ اہمیت جو ہے بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، عمر میں درازی ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وسیع رزق عطا فرمائے اور اس کی عمر دراز ہو، عمر اس کی لمبی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ ما من ذنب اجدر ان یعجل اللہ عقوبتہ فی الدنیا ما یدخر لصاحبہ فی الآخرۃ من البغی وقطعیۃ الرحم، کہ بہت سی چیزیں، بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا انسان کو آگے جا کے ملے گی، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کی سزا یعنی جلدی دنیا میں بھی مل جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی سزا جو ہے وہ بہرحال باقی رہتی ہے۔ ان یعجل اللہ عقوبتہ فی الدنیا ما یدخر لصاحبہ فی الآخرۃ، کہ آخرت کی جو ہے وہ برقرار رہے گی اور دنیا میں بھی سزا مل جائے گی۔ ان میں فرمایا ایک تو ہے بغش، یعنی سرکشی، تکبر، غرور، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، اور قطعیت الرحم، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ یعنی دنیاوی وجوہات کی وجہ سے تعلقات کو ختم، بوت چال کو ختم کر دینا، یہ بھی ایسی چیز ہے کہ فرمایا کہ دنیا میں اس کی سزا جو ہے وہ جلدی ملتی ہے۔ اسی طرح فرمایا لیس الواصل المکافئ، کہ جس طرح دنیا میں کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ تو جیسے کوئی کرے گا ہم اس کے ساتھ ایسے ہی کریں گے، جس طرح کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق رکھے گا اسی طرح ہم اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے، جس طرح کا کوئی سلوک کرے گا اسی طرح کا ہم سلوک کریں گے، اور اگر کوئی اینٹ پھینکے گا تو اس کا جواب ہم پتھر سے دیں گے۔ فرمایا نہیں، لیس الواصل، صلہ رحمی کرنے والا اس کو نہیں جو بدلہ دے کہ ٹھیک ہے بھئی ایک رشتہ دار نے اچھا سلوک کیا، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ایک دفعہ آئے گا ہم اس کے 2 دفعہ جائیں گے، نہیں، فرمایا بدلہ دینے والے کو واصل نہیں کہتے۔ بدلہ دینے والا جس طرح کرے گا اس طرح کریں گے، نہیں،
اس کو واصل نہیں کہیں گے۔ واصل کون ہے؟ کہ جب رشتے کو توڑا جائے تو وہ جوڑے، اس کو صلہ رحمی کرنے والا کہیں گے۔ باقی بدلے میں ٹھیک ہے اس نے بھی اچھا سلوک کیا، ہم بھی اچھا سلوک کر رہے ہیں، وہ بھی احترام کرتا ہے، ہم بھی احترام کرتے ہیں، وہ بھی تحفے دے رہا ہم بھی تحفے دیتے ہیں، یہ تو بدلہ ہوا نا۔ فرمایا اس کو واصل نہیں کہتے، واصل وہ ہے کہ جس کا رشتہ توڑا جائے اور وہ اس کو جوڑے۔ اب یہ چونکہ بہت مشکل سا کام ہے، گفتن آسان است کردن مشکل، کہ کہہ لینا آسان ہے، کر کے دکھانا بہت مشکل ہے، تو ثواب بھی اسی چیز کا ملتا ہے نا کہ جو مشکل کام ہو۔ آسان جو کام ہوگا اس کا ثواب بھی اسی کے مطابق ہوگا۔ العطایا علی قدر البلایا، کہ جتنا مشکل کام ہوگا اتنا ہی اس کا زیادہ ثواب بھی ہوگا۔ تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی خیر مارے یہ بھی ضرورت آپ بھی تھوڑا سمجھاؤ۔ اگلا قطع رحمی کرتا ہے اگلا پھر صلہ رحمی کرتا ہے، اگوں کوئی خیر مارے پھر وہ کدھر ہے؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنا مشکل کام ہے، اب وہ تو آسان ہے نا کہ ٹھیک ہے بھائی انہوں نے بھی اچھا سلوک کیا ہے، ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، وہ تو ایک بدلہ ہے دنیا میں، اس کو صلہ رحمی تو نہیں کہتے ہیں۔ شاہی اگر ایک بندہ ایک میری کرتا ہے، صلہ رحمی اسی کو کہتے ہیں کہ جب کوئی رشتہ توڑتا ہے اس کے ساتھ رشتہ جوڑا جائے۔ سل من قطع کا واعف عمن ظلم کا۔ اچھا جی یہ تو ہے ایک بار توڑے، دو بار توڑے، چار بار توڑے، جی خیر مارے تو پھر وہ بار بار جائے، بار بار سل من قطع کا واعف عمن ظلم کا، یہ حضور کا فرمان ہے کہ سل من قطع کا، جو تم سے تعلق توڑتا ہے جوڑو، اس کو جوڑو، واعف عمن ظلم کا، جو تم پہ ظلم کرتا ہے اس کو معاف کر دو۔ جی گالاں کٹوں تو پھر سل من قطع کا، باقی جو ہے ٹھیک ہے ہر انسان کے اپنے اپنے معاملات ہیں جو ہر انسان بہتر طریقے سے سمجھتا ہے۔ باقی جو اللہ رسول کا فرمان ہے، جو قرآن پاک کا فرمان ہے، وہ یہی ہے۔ احادیث مبارکہ شریعت اسلامیہ کا یہی حکم ہے کہ لیس الواصل والمکافئ، بدلہ دینے والا وہ اس کو واصل نہیں کہیں گے، اس کو اب ایک آدمی نہیں عمل کر سکتا تو اس کی اپنی کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں بھئی یہ ہو نہیں سکتا ہے یا یہ اسلام کا معاذ اللہ حکم غلط ہے۔ اسلام کا حکم غلط ہے یہ نہیں، اسلام کا ہر حکم صحیح ہے، اللہ رسول کا ہر فرمان صحیح ہے۔ ہاں میرے اندر کمی ہے، میں ابھی اسلام کے ایمان کے اس درجے پہ نہیں پہنچ سکا کہ میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا، یہ میرے اندر کمی ہے۔ یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنی کمی کو، اپنی کوتاہی کو مان لیں کہ ہاں میرے اندر ابھی وہ ایمان کا جذبہ اور وہ ایمان کا جو ایک سٹیج ہونا چاہیے وہ بھی پیدا نہیں ہوا، اس لیے میں ابھی اس سٹیج پہ نہیں پہنچا ہوں۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مقام پہ پہنچا دے، نہ یہ کہ ہم کہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا اور یہ ممکن نہیں ہے یا درست نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ نہیں ہے۔ اللہ رسول کا فرمان جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ابھی اس درجے پہ نہیں پہنچا ہے کہ ہم اس درجے کو، اس مقام کو حاصل کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطع کا، کہ جو تم سے تعلق توڑتا ہے اس سے جوڑو، واعف عمن ظلم کا، اور جو تم پہ ظلم کرتا ہے اس کو معاف کرو۔ اگر یہ کریں تو میرا خیال ہے سارے ختم ہو جائیں۔ ہم اس مقام پہ ابھی پہنچے نہیں ہیں، اگر اس کو کر کے دیکھیں تو میرا خیال ہے پھر یہ سارے جتنے اعتراضات اٹھا رہے ہیں نا، یہ اس وقت تک اعتراضات ہیں کہ ہم ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے ہیں۔ ضرور یہ جو حابیل اور قابیل کا معاملہ یہ تو وہی ہے نا، اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں آپ کو نہیں ماروں گا، ہاں تو اس نے اس کو مار دیا۔ قابیل جو تھے جس نے قتل کیا تھا، حابیل، دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اب بات ہو گئی تو قابیل نے کہا بھئی میں تو تمہیں قتل کروں گا، اس نے کہا میں تو تمہیں قتل نہیں کروں گا، تم اگر قتل کرنا چاہتے ہو تو وہ تمہارا اپنا فعل ہے۔ ہاں وہ حاجی صاحب نے اشارہ کیا ہے، قرآن پاک میں یہ واقعہ جو ہے وہ گزر چکا ہے 6 سپارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ جو ہے اس کو بیان کرو۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر
حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا ٹھیک ہے بھائی دونوں قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ حق پہ ہوگا۔ تو حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل جو تھا اس کی قبول نہیں ہوئی، تو اب فیصلہ ہو گیا کہ حابیل جو ہے وہ حقدار ہے اور قابیل وہ ناحق ہے۔ تو قابیل کہنے لگا لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابیل کہنے لگے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ تو متقین پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اگر تو اپنا ہاتھ بڑھائے گا نا مجھے قتل کرنے کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، بلکہ ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، اچھا ٹھیک ہے اگر تو کرے گا تو پھر سارا گناہ تجھ پہ ہی آئے گا، فتکون من اصحاب النار، اور پھر تو جہنمی ہو جائے گا، وذالک جزاء الظالمین۔ تو اب یہ اس سٹیج تک اگر ہم نہیں پہنچے ہیں تو ہمارے اندر ٹھیک ہے کمی ہے، کوتاہی ہے، ہمیں اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو جب تک نہیں اس مقام تک پہنچے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن کسی اسلامی اللہ رسول کے حکم پر جو ہے وہ اس انداز میں بھی بات نہیں کرنی چاہیے کہ اس پہ اعتراض کا کوئی شائبہ بھی ہو۔ کم از کم یہ ہمارے کسی عمل سے کسی قول سے ایسا شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رسول کے کسی حکم پر کوئی اعتراض کر رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی کسی پہ اگر ہم عمل نہیں کر رہے تو وہ ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہماری کمی ہے، اللہ رسول کا فرمان جو ہے وہ بہرحال درست ہے اور وہی صحیح ہے، اگر ہم اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے تو وہ ہمارے اندر کمی اور کوتاہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہ کچھ چیزیں ایسی کہ پچھلے درس میں جو بیان ہوا شب برات کے متعلق احادیث مبارکہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت عامہ ہوتی ہے، اور ان میں سے کچھ یہ چیزیں جن کے یعنی ایسے گناہ ہیں کہ جن کے کرنے والا اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش سے محروم رہتا ہے۔ اس میں سے ایک ہے شراب پینا۔ شراب جو ہے وہ حرام ہے اور اس کا ایک گھونٹ بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن شراب کا عادی ہونا جو ہے وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رات کی مغفرت اور بخشش سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہر نشہ آور چیز خمر اور ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، اور جو دنیا میں شراب نوشی کرتے ہوئے مر گیا اور اس نے دائماً شراب نوشی سے توبہ نہیں کی، وہ آخرت میں وہ شراب طہور جو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو پلائے گا اس سے وہ محروم رہے گا۔ اسی طرح اور احادیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص یمن سے آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ لوگ اپنے علاقے میں جوار کی شراب پیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ شراب نشہ لاتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد کیا ہوا ہے کہ جو شخص نشہ لانے والی چیز پیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے طینۃ الخبال، کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دوزخیوں کا پسینہ یا ان کا نچڑا ہوا عرق ہے جو جہنمیوں کا وہاں نکلے گا، وہ اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ پلائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ شراب پر یعنی خمر شراب پہ لعنت فرماتا ہے، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر
اس کے فروخت کرنے والے پر اور اس کے خریدنے والے پر، اس کے نچوڑنے والے پر، اس کے نچڑوانے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، اور جس کے پاس وہ اٹھا کے لائی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان ہو گئیں۔ تو شراب اس کا ایک مرتبہ پینا، ایک گھونٹ بھی حرام ہے، لیکن اس کا عادی ہونا، یہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ خطرہ ہے کہ اس آدمی کا موت کے وقت ایمان جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح چغلی کھانا، ایک دوسرے کی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، دو لوگوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا کروانا، یہ بھی ایسا جرم ہے کہ اس رات کے اندر بھی وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو گزشتہ درس کے اندر شب برات کے متعلق جو احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی، اس میں چونکہ احادیث مبارکہ میں اس طرح کے یہ گناہ ان کا بیان ہوا، تو اس کے چونکہ مفسرین نے لکھا ہے تو اس کو تفصیل کے ساتھ بیان۔ ایک اور چیز جو بڑی اہم اس سلسلہ میں یہ ہے کہ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عبادت کی راتیں ہوتی ہیں، ان میں نوافل پڑھے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن اگر کسی آدمی کے ذمہ فرض نمازیں ہیں تو وہ ان راتوں میں بھی بجائے نوافل کے وہ اپنی قضا نمازیں پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوافل کا ثواب بھی عطا فرما دے گا، اور اس کی جو اس کے ذمہ نمازیں ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، اب کسی کو بتانے کی، اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ٹھیک ہے ان راتوں میں وہ قضا نمازیں اپنی پڑھتا رہے، باقی جن کے ذمہ نمازیں نہیں ہیں وہ نفل پڑھے اور وہ قضا نمازیں پڑھتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس رات میں عبادت کا ثواب بھی عطا فرما دے گا، اور اس کے ذمہ جو نمازیں ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں گی۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ تو اس کا یعنی کمپلیٹ کیا گیا جو مضمون پچھلے ہفتے جو بیان ہوا تھا۔ آگے 8ویں آیت ہے، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہی تمہارا رب ہے اور وہی تمہارے پہلے باپ دادوں کا رب ہے، وہی ان کا خالق اور مالک، تمہارا بھی خالق و مالک وہی ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، فرمایا محبوب یہ کفار جو ہیں یہ شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، شک میں کھیل، لعب یلعب کھیلنا، شک میں کھیل رہے ہیں یعنی شک میں بھٹک رہے ہیں۔ فرتقب، پس انتظار کیجیے، ارتقب یرتقب، اس سے امر، فرتقب انتظار کیجیے، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آسمان ایک دھواں لائے گا، یغشی الناس، جو لوگوں کو گھیر لے گا، ھذا عذاب علیم، یہ ہے دردناک عذاب۔ اس کے متعلق بخاری شریف میں حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کافروں نے جب پے در پے مسلسل نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر قحط مسلط کر دیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا رب ذوالجلال ان پر اس طرح قحط مسلط کر جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا۔ تو قحط ان پہ مسلط ہو گیا، بارش نہیں ہوئی، ہر طرف خاک اڑ رہی ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، حتیٰ کہ وہ مردار کھانے پر، ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ تو بھوک کی وجہ سے، نکاہت کی وجہ سے آسمان کی طرف دیکھتے تو ان کو دھواں نظر آتا، اتنے کمزور ہو گئے۔ اس سے مراد یہ ہے یوم تأتی السماء بدخان مبین، ایک واضح دھواں آسمان لائے گا، یغشی الناس، جو لوگوں کو گھیر لے گا، ھذا عذاب علیم، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اس وقت یہ کہیں گے کہ یا رب ذوالجلال ہم سے عذاب دور کر دے، بے شک ہم ایمان لائیں گے۔
تو چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پھر کافروں پہ یہ عذاب مسلط کیا گیا قحط سالی کا. جب ان کی برداشت سے باہر ہو گیا تو پھر ابو سفیان جو اس وقت تک ابھی مومن نہیں ہوئے تھے، کافروں کے سردار تھے، وہ مدینہ منورہ حضور کے پاس گئے اور جا کے گڑ گڑا کے دعا کی کہ دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ آپ رحمت بن کے آئے ہیں اور آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور یہ آپ کی قوم ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں اور بھوک سے مر رہے ہیں، آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، وہ قحط سالی دور ہو گئی. تو اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ یا رب ذوالجلال اس عذاب کو ہم سے دور کر دیں، ہم ایمان لے آئیں گے. لیکن یہ بھی ان کا دعویٰ جھوٹا تھا، وہ اس پہ قائم رہنے والے نہیں تھے. انا لہم الذکر، ان کو نصیحت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ ان کے پاس کھول کر بیان کرنے والا رسول تشریف لا چکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو انہوں نے دیکھا، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا، اور درختوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر بھی ایمان نہ لائے. تو اس وجہ سے یہ کہاں ایمان لے آئیں گے؟ ثم تولوا عنہ، جب وہ عذاب دور ہو گیا، قحط سالی دور ہو گئی، پھر وہ انہوں نے پیٹھ پھیر لی. وقالوا معلم مجنون، اور کہنے لگے کہ یہ سکھائے ہوئے ہیں، اور کچھ نے کہا یہ مجنون ہے. تو اب خود اپنی بات کا وہ رد کر رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں سکھائے ہوئے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں مجنون ہے. مجنون تو ہوتا ہے دیوانہ جس کو عقل ہی نہ ہو، جس کو سمجھ ہی نہ ہو، اور سکھایا ہوا وہ ہوتا ہے جو سمجھدار ہوتا ہے، کسی سے کچھ پڑھتا ہے، سیکھتا ہے. تو 2 متضاد باتیں کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں معلم ہیں، یہ سکھائے ہوئے ہیں. علامہ یعلم و تعلیم سے معلم اس میں فاعل سکھانے والا، اور معلم اس میں مفعول سکھایا ہوا. تو وہ کہتے ہیں کسی سے سیکھ کر آئے ہیں، اور ادھر کہتے ہیں مجنون ہے. مجنون وہ ہوتا ہے جس کو عقل ہی نہ، اس نے کہاں کسی سے سیکھنا ہے. اور معلم وہ ہوتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، تبھی تو کسی سے سیکھتا ہے. تو خود اپنی بات کا ہی گویا وہ رد کر رہے ہیں کہ معلم کہتے ہیں سکھائے ہوئے، اور ادھر سے کہتے ہیں مجنون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب دور کر دیں گے لیکن تم پھر لوٹ آؤ گے. تم نے ماننا نہیں ہے، یہ تمہارا جو وعدہ ہے کہ عذاب دور کرو ہم مان جائیں گے، یہ وقتی ہے. عذاب دور ہوگا تو پھر، چنانچہ کافروں نے ایسے ہی کیا، جب عذاب دور ہوا تو پھر وہ انکار کرنے لگے. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم سخت پکڑیں گے، البطشہ پکڑ، الکبریٰ بڑی پکڑ، ہم انتقام لینے والے. بعض نے اس سے مراد جنگ بدر کا دن لیا ہے کہ جس میں 70 کافر جو ہیں وہ قتل ہوئے اور 70 کافر جو ہیں وہ گرفتار ہوئے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے ان کی موت کا دن ہے، اور بعض نے فرمایا کہ یہ قیامت کا دن مراد ہے. بہرحال بادشاۃ الکبریٰ سے تینوں مراد ہو سکتے ہیں، بدر کا دن بھی ہو سکتا ہے، ان کی موت کا دن بھی، یا قیامت کا دن بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. اب اس دخان مبین سے بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ دھواں ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا، قیامت کے نزدیک ایک دھواں ظاہر ہوگا. وہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ قیامت کے نزدیک جہاں اور بہت سی نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی دھوئیں کا ظاہر ہونا بھی ہے. تو یہ دونوں مفسرین کرام نے مراد لیے. بعض نے مراد وہ دھواں لیا ہے کہ جب قحط سالی کی وجہ سے وہ اتنے کمزور ہو گئے، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو دھواں نظر آتا ہے. بعض نے کہا کہ اس آیت میں دھوئیں سے مراد وہ ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد وہ دھواں ہے جو قیامت کے نزدیک علامات قیامت سے ہوگا. تو بہرحال دونوں یہ مراد ہو سکتے ہیں.